الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدر ذی وقار، حکم صاحبان، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری کمزوری بھی ہے اور ہماری بربادی کا سبب بھی، اور وہ ہے مسلم نوجوان اور وقت کا دیا۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن افسوس آج یہی نعمت ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سب سے زیادہ ضائع ہو رہی ہے۔ وقت ایسا سرمایہ ہے جو نہ واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا بدل ملتا ہے۔ پورا نظام کائنات وقت کا پابند ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے مدار میں چلتا ہے، رات اور دن اپنے مقررہ وقت میں آتے جاتے ہیں اور فصل اپنے مقررہ وقت میں تیار ہوتی ہے۔ جب پوری کائنات وقت کا پابند ہے تو ایک مسلم نوجوان کا وقت ضائع کرنا کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اوقات کی قسم کھا کر وقت کی عظمت کو واضح فرمایا۔ کہیں عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور کہیں چاست کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والضحی واللیل اذا سجا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت معمولی چیز نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاری، حدیث نمبر 6412۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے مسلم نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ دشمنوں کی سازشیں نہیں بلکہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اب آئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے مسلم نوجوان اپنے وقت کو سب سے زیادہ کن چیزوں میں صرف کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، سوشل میڈیا اور موبائل فون کا بیجا استعمال کرنا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب میں گھنٹوں گزر جانا بغیر کسی علمی یا دینی فائدہ کے۔ دوسرا نمبر، فضول ویڈیوز، کھیل، تماشے، گیمز، ڈرامے، فلمیں اور بے مقصد ویڈیوز جس سے نہ علم بڑھتا ہے نہ کردار بنتا ہے۔ تیسرا، بے مقصد گپ شپ اور دوستوں کی محفل، ایسے مجلس جس میں نہ دین کی بات ہو نہ دنیا کی اصلاح بلکہ فضول گفتگو۔ چوتھا نمبر، مستقبل کی منصوبہ بندی سے لاپرواہی، نہ تعلیم پر توجہ نہ ہنر سیکھنے کا فکر، بس آج میں جینا ہے۔ پانچواں نمبر، غیر ضروری بحثیں اور جھگڑے، سوشل میڈیا یا محفلوں میں بے مقصد اور بے فائدہ مناظرے جس سے وقت اور ذہن دونوں برباد ہوتے ہیں۔ یہ سب خامیاں نوجوانوں کو علم سے دور، دین سے غافل اور مستقبل سے محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، وقت ضائع کرنا لمحے ضائع کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی، اپنی صلاحیت اور اپنے وقت برباد کرنا ہے۔ پیارے ساتھیوں، وقت کا صحیح استعمال انسانوں کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ اس کی روشنی مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جوانی ہی میں اسلام لائے اور حضرت اسامہ بن زید صرف 18 سال کی عمر میں لشکر کے امیر بنے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جوانی ہی میں علم کے امام بن گئے۔ ان سب کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی راز تھا اور وہ ہے وقت کا درست استعمال کرنا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: یہ ابن آدم، تم چند دنوں کا مجموعہ ہو، جب ایک دن گزر گیا تو تمہارا ایک حصہ گزر گیا۔ قیامت کے دن انسان سے وقت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه، رواه الترمذی، حدیث نمبر رواه الترمذی۔ سامعین اکرام، آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے وقت کا مثبت استعمال کرنا ہوگا۔ خالی وقت میں ذکر اور مطالعہ کرنا ہوگا، وقت کا مثبت استعمال کرنا ہوگا۔ دن کی آغاز فجر اور تلاوت سے کرنی ہوگی۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت مقررہ کرنا ہوگا۔ نماز کی پابندی کرنی ہوگی کیونکہ نماز وقت کے لیے بہترین تربیت ہے۔ اور علم دین اور دنیاوی تعلیم میں مسلسل محنت کرنی ہوگی۔ علم دین اور دنیاوی تعلیم میں مسلسل محنت کرنی ہوگی اور اساتذہ کی رہنمائی اختیار کرنا ہوگا۔
اگر آپ نے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا تو کل آپ ضائع ہونے سے بچ جاؤ گے، اور اگر آپ نے اپنی جوانی سنبھال لی تو کل امت سنبھل جائے گی۔ میرے نوجوانوں، تمہاری جوانی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے وقت کی قدر کرو، ورنہ یہی وقت ایک دن تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ یہیں سے میں اپنے عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وقت کی مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔